اور کس بات کا روگ لیے بیٹھے ہو؟ امثال نے منہ لٹکائی بیٹھی رامین کو سوئی چبوئی۔ وہ سب حویلی کے پچھلی سائڈ پر بیٹھے عائشہ کا کام نپٹا رہی تھی۔ بی جان نے اسے زیادہ دیر بیٹھنے سے منع کیا تھا اور اس کو 1-2 دن میں آرڈر ڈلیور کرنا تھا، اس لیے ان سب نے اس کا ہاتھ بٹانے کا سوچا اور اس وقت وہ لہنگے کے گھیرے پر موتی لگا رہی تھی۔ فرحاد کی یاد آ رہی ہے، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر امثال نے شرارت سے کہا، چلو کوئی نہیں، میں آج دادو سے کہتی ہوں کہ تمہاری رخصتی کر دی جائے، ایک تو گھر میں ہلا گلا بھی ہو جائے گا اور پھر تمہارے اس حسرت دیاس بڑے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ میں سنجیدہ ہوں صالح، وہ مجھے تمہارے چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، تم ہی سنگل ہو تو دل تو دکھتا ہوگا، تو نکلتی ہوگی، اپنی بے بسی پر رونا تو آتا ہوگا۔ تمہارے اس آخری لیول کی سمجھ بوجھ پر ڈیرو لانتے بےہودہ عورت، میں کسی اور وجہ سے پریشان ہوں۔ رامین نے تب کر کہا، تو کیا فرحاد کی جگہ کوئی اور پسند آ گیا ہے؟ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، نکاح ہو چکا ہے۔ وہ بلا اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والی تھی؟ صالح نہ کرو نا، بیچاری پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ ثانیہ نے کہا، وہ تو دکھ ہی رہا ہے، اب منہ سے کچھ پھوٹے بھی کیوں پریشان ہے یار، میں سبجیکٹ چینج کرنا چاہتی ہوں تو کر، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایڈمن آفس جاؤ، ان سے بولو وہ کر دیں گے، وہاں تو تب جاؤں گی جب گھر سے پرمیشن ملے گی، ماسا نے صاف منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ ایسے کون سے سبجیکٹ رکھنے کا سوچ لیا جو ظالم سماج اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ کہیں کوئی نیا ایٹم بم بنانے کا تو نہیں سوچ بیٹھی؟ میڈیا اسٹڈی رامین نے یک لفظی جواب دی، او تم نے ذرا بھائی عطیہ جان سے بات کی، وہاں تک تو تب جاتی نا جب اما سائیں جانے دیتی، وہ پہلے ہی ڈرا رہی ہیں کہ بابا لوگ تمہاری یونین چھڑوا دیں گے، ایم چھڑوا لیں گے۔ اب ایسی بھی بات نہیں، ان سب کو ایک سائڈ پر رکھ کر تم مجھے یہ بتاؤ، تم نے یہ سبجیکٹ کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ میں اس لیے نہیں رکھ رہی کہ خدا نخواستہ میرے ایکٹنگ یا ماڈلنگ کا ارادہ ہے، مجھے ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ فیلڈز میں جانے کا بہت شوق ہے، میں ایز اے ایڈوائزر کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہی بات جا کہ ان کو من بولو نا، دیکھو بہن، ادھر ادھر پریشان پھرنے سے بات نہیں بنے گی، یہ چپ کا روزہ توڑو اور اپنی آواز اپنے باپ بھائی تک پہنچاؤ، اپنی آواز آپ اٹھا اگر زندوں میں ہے تو، ہاں مگر آواز میں ایک درد پیدا کرنا، سوز گداز لانا، صدقے تمہارے مشروع کے سامنے رامین کے بھائی ہم سال کے نہیں، جہاں سے بات منہ سے نکلنے کی دیر ہے اور چیز حاضر۔ ثانیہ نے طنز کیا، او یار یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرا بھائی مجھ سے پیار نہیں کرتا، سب کے بھائی اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے، لیکن ہر کسی کا انداز اپنا ہوتا ہے، کوئی جتاتے ہیں اور کوئی نہیں، لیکن یقین کرو بہنوں کی خوشیاں سب کو عزیز ہوتی ہیں۔ تم لوگوں کو شاید اس لیے بھی اپنے بھائی سے ہاتھ لاڈ لگتے ہیں کہ تم لوگوں نے کبھی لاڈ اٹھوانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ان 1.5-2 سال میں مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ حویلی کے مرد اتنے بھی سخت و بقول تم سب کے ظالم نہیں ہیں جتنا تم لوگوں نے انہیں بنا دیا ہے۔ مجھے تو آج تک کسی نے جھڑکنا تو دور کی بات سخت نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی تم لوگوں کو ڈانٹ کھاتے دیکھا۔ ہاں شروع میں اس کا بھائی تھوڑا خڑوس تھا، مگر اب تو وہ بھی نہیں رہا، تھوڑے نہیں لالا تو سارے کے سارے خڑوس اس غصے والے تھے۔ یہ تو تمہارے آنے کے بعد ہی ان کی کایا پلٹی، ورنہ ان کی دوڑ آئے روز اس حویلی میں گونجتی تھی، جس کا شکار یا تو کوئی ملازم ہوتا یا پھر میں اور زری۔ ثانیہ منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ہاں، ان کی داڑ تو میں پولیس اسٹیشن میں سن چکی ہوں۔ امثال نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب تم تھانے کا بھی چکر لگا چکی ہو؟ رامین نے اپنا دکھ قبول کا متوجہ ہی، ہاں نا، یہاں آنے سے کچھ دن پہلے میں اور بازی گئے تھے، ہم دونوں نے ریس لگائی تھی، اوور سپیڈ کی وجہ سے ناکے پر پولیس اہلکار پکڑ کر لے گئے تھے۔ امثال ہنستے ہوئے پوری بات بتانے لگی، او میرے خدائے صالح کیا چیز ہو تم۔ ریما نے ہنستے ہوئے ان کے سامنے چائے رکھی، کاش ابھی ہم سب بھی وہاں ہوتی تو کتنا مزہ آتا دیکھنے میں۔ زروا نے کہا، شرم کر لو لڑکی، تمہارے بھائی کے بارے میں بات ہو رہی اور کیسے چٹہارے لے رہی ہو۔ امثال نے کہا، یار ابھی آپ نہیں جانتی کیسی کیسی دوریاں دیکھی ہم نے۔ 1 منٹ، شہری بھائی کا فون ہے، پاس پڑا فون، بتا دے۔ امثال نے اٹھایا، جی بھائی بچے تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ فون نہیں اٹھا رہی۔ شہریار نے پوچھا، یہ میرے سامنے ہی بیٹھی آشیا ابو، آپ کا فون کہاں ہے؟ امثال نے پہلے شہریار اور پھر آشا سے کہا، روم میں پڑا ہے، بات کرنی ہے دو بھائی کو، دو بھابھی کو۔ نہیں میں آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں، شاید لیٹ ہو جاؤں تو تم آشا کا خیال رکھنا۔
ہر گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتی رہنا، لنچ اور ڈنر بھی اپنی نگرانی میں کروانا۔ آج کل یہ بالکل بھی دھیان نہیں رکھ رہی اور ڈاکٹر نے ڈائٹ کے ساتھ ہی سے ہدایت کی ہے۔ میں ماما سے بھی کہہ دوں گا، ٹھیک ہے، اور ڈائٹ شیڈول تمہیں میسیج کر دوں گا۔ جی بھائی سمجھ گیا، آپ فکر ہی مت کریں۔ اب میں جانوں اور بابی اور میری بیوی کو زیادہ تنگ مت کرنا، اچھے بچوں کی طرح رہنا۔ آپ کا مطلب ہے میں لوگوں کو تنگ کرتی ہوں؟ وہ ایک دم چہے کو شک ہے شہریار ہنستے ہوئے بولا، مت بولیے، اپنی بیوی 12 گھنٹے کے لیے مجھے سونپ رہے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں میری بیوی مجھ سے زیادہ تمہیں عزیز ہے، چلو رکھتا ہوں، خیال رکھنا اپنا بھی، اور آشا کبھی میں لیٹ نائٹ تک آ جاؤں گا۔ چلیے بائی، گڈ لک اور بخیر تو عافیت سے آ جائے گا۔ ہم دونوں ہی اور بابی خاص طور پر آپ کا انتظار کریں گی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ آشا نے پوچھا۔ کہہ رہے تھے رات دیر سے آئیں گے، کسی آپ کا خیال رکھوں۔ امثال نے فون سار بھڑکتے ہوئے بتایا، خیال رکھنے کا بولا کس کو ہے؟ پہلے تم اپنا تو رکھ لو، ثانیہ چائے پیتے ہوئے بولے۔ بول تو ایسے رہی ہو جیسے تمہیں میرے پیچھے ہوار ہونا پڑتا ہے۔ میں کیوں ہوں گی؟ ماشاءاللہ سے میرا بھائی یہ فریضہ بخوبی اور بہوشی انجام دے رہا ہے۔ جیلس پیپل۔ امثال ناک سکوڑتے ہوئے آشا کے لیے جوس لینے اٹھ گئی۔ مراد امثال شاہ کی تصویر بھیجو، آپی نے فنکار سے لگاتے ہوئے کہا۔ سوری سر، اس دن میں غلطی سے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اسی پکچر کی شارٹ لے کر بھیج دو۔ اوکے سر۔ آپ کو بھیجنی ہے یا نواز سر کو؟ او نہیں یار، مجھے کیوں بھیجنی ہے، جمشید کو بھیج دو، ویٹ کر ہے، اور اسے کہنا کہ اٹیک کے وقت مجھ سے رابطے میں رہے۔ اوکے سر، مگر اس لڑکی کے بعد جتنے اس سے اٹیچ ہیں وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ میں دیکھ لوں گا، اس کی فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے سر، میں بھیج دیتا ہوں، مراد نے کہا تو آپ ہی نے فون رکھ دیا۔ بالکونی میں جا کھڑا ہوا، اچانک اس کے ذہن کے پردے پر ہنس رہی امثال کی شبیہہ لہرائی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ یونیک اینڈ انٹرسٹنگ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ایک بار یہ معاملہ نمٹ جائے تو ڈیڈ سے بات کروں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا فون بجا، دیکھا تو جمشید کا نمبر تھا۔ ہاں بولو۔ اس نے کال سیو کر کے فون کان سے لگایا۔ سر، ٹارگٹ اس وقت ایک سپر اسٹور کے باہر موجود ہے، کیا کرنا ہے؟ ساتھ کون ہے؟ ایک لڑکا ہے، ڈرائیور اور کچھ گارڈ، اور تم کہاں ہو؟ میں سامنے والی بلڈنگ کی چھت پر۔ وہ لڑکی عین میرے نشانے پر ہے لگا دو۔ اس نے پوچھا، نہیں فی الحال جان نہیں لینی، بس خوف زدہ کرنا ہے۔ اس لڑکی کو ایک خراش تک نہیں آنی چاہیے، لیکن ہٹ اتنا قریب سے کرنا ہے موت کو بہت نزدیک سے دکھے، کئی دن تک اپنے حواسوں میں نہ لوٹ سکے۔ میری بات سمجھ ہو نا؟ یس سر۔ سر، ادیر عمر ڈرائیور اس کے پاس ہی کھڑا ہے، کہتے ہیں تو اڑا دو کسی کی دردناک موت، اور وہ بھی آنکھوں دیکھی۔ انسان کئی ہفتے تک ہوش میں نہیں آ سکتا، یہ تو پھر نازک سے لڑکی ہے۔ اوکے کر دو۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد آپ نے کہا تو وہ نشانہ لینے لگا۔ کیا بھائی، کتنا سستا موبائل رکھا ہوا ہے، میری گیم بند ہو گئی۔ امثال نے موبائل کو سائڈ سیٹ پر رکھا اور پیچھے 1 گھنٹے سے مسلسل اس کے موبائل کا گیم کھیلی تھی۔ بچے، اس کی بیٹری پہلے فل نہیں تھی، پھر جتنے ٹائم سے تم کھیلی ہو لو ہی ہونی تھی، آئندہ سے چارجر ساتھ رکھے گا۔ اوکے باس۔ روکیے۔ امثال اچانک آگے ہو کر چلائی تو ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگائی۔ کیا ہوا سالم؟ شہریار نے کہا۔ بھائی وہ دیکھیے، ٹیڈی بیئر مجھے لینے ہیں، تم گاڑی میں ہی رہو، میں لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر وہ 7 چھوٹے والے بھی لے کر آئیے گا، 4 چھوٹے اور 1 بڑا، اور سیم کلر کے ہوں۔ چھوٹے کیا کرنے ہیں؟ وہ تو بچوں کے ہیں، تو میں اپنے لیے تھوڑی نہ بول رہی ہوں، یہ تو میں اپنے بھتیجوں کے لیے لے رہی ہوں، سیریسلی۔ شہریار نے ہنسے ہوئے کہا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت کیوٹ ہو تم، شہریار نے ہنسے اس کا گال کھینچا۔ اب جائیے نا، بلکہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں تم گاڑی میں ہی بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ جلدی آئیے گا۔ شہریار سر ہلاتا گاڑی سے تو وہ وہیں بیٹھ کے اسے زیادہ دیکھنے لگا۔ شہریار اسٹور میں داخل ہو گیا تو اس نے رخ موڑ کر سامنے دیکھا، جہاں سامنے سے غبارے والا آ رہا تھا، جس کو دیکھ کر بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی۔ تو اس نے ڈرائیور کو آواز دی، کریم چچا مجھے غبارے لینے ہیں، پلیز اسے روکیے۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں روکتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے باہر نکلا، غبارے والے کو روکا۔ چچا ڈھیر سارے لیجیے گا، وہ پرجوش سی کہتی باہر نکلی۔ بیٹی آپ اندر ہی بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ اس کو باہر نکلا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی طرف آئے۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ لے جائیے، کافی سارے لائیے گا، امثال نے کہا تو وہ پرچانے سے اسے دیکھنے لگا۔ شہریار کی طرف سختی سے ہدایت تھی کہ وہ اکیلی باہر نہ نکل پائے۔ شہریار بھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، وہ جلدی سے واپس مورا، بغیر وہ ٹلنے والی نہیں تھی۔
یہ لے اور بچے پلیز آپ گاڑی میں بیٹھو۔ کریم نے ایک ڈوری سے بندے کافی سارے غبارے لاکھوں سے تھمایا ہو چچا، آپ دو ایویں ہی پریشان ہو رہے۔ وہ مڑ کر گاڑی کا دروازہ کھل کر بیٹھنے لگے جب تھا کے آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ میں پکڑے غباروں میں سے غبارہ پھٹا۔ وہ ڈر کر جلدی سے پیچھے ہٹی، ایک ایک کر کے سارے غبارے پھٹنے لگے۔ بیٹی جلدی سے گاڑی میں بیٹھو جلدی۔ کریم نے ہتا محسوس کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھانا چاہا کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی ان کے سینے کے آر پار ہوئی تو اس نے لڑکھڑا کر گاڑی کا سہارا لیا۔ اندر بیٹھو، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ اپنی جان سے زیادہ اسے امثال کی فکر تھی، جانتا تھا اگر اسے کچھ ہو گیا تو حویلی کے کئی لوگ تو اس کے ساتھ ہی مر جائیں گے۔ پریشانی کے بعد نہیں، شدید خوف اور شاک کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ انہیں پرسکون نیند کی ضرورت ہے، انجیکشن دے دیا، کچھ گھنٹوں تک جاگ جائیے، آپ چاہیں تو انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر پروفیشنل مسکراہٹ سے کہہ کر چلا گیا۔ شہریار نے اوپر دیکھتے ہی ایک تشکر بڑی سانس آج کی اور بینچ پر بیٹھا کلی لمحے اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے گارڈ پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم لوگ کہاں مرے ہوئے تھے؟ وہ داڑتا ہوا ان کے سر پر پہنچا۔ سب اچانک سے حملہ ہوا تھا، ایک نے ڈرتے ڈرتے منہ کھولا تو شہریار کے ماتھے کے بال مزید گہرے ہوئے۔ تو تمہارے خیال میں حملہ کرنے والا باقاعدہ نکارہ بجا کر آتا؟ نہیں صاحب، اس کا مطلب ہے کہ کہیں دور کھڑے ہو کر چھپ کر نشانہ لیا گیا ہے، آس پاس تو سب کلیئر تھا۔ دوسرے گارڈ نے جلدی سے کہا۔ کریم چچا کا کیا حال ہے؟ سب ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی، میت کو گاؤں بھجوا دیا ہے، ساتھ ظہیر اور اکرم کے۔ اس نے ساتھی گارڈ کا نام لیا۔ برہان صاحب، پولیس آپ کا بیان لینے کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں کو حویلی لے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں پولیس سے بات کر لیتا ہوں۔ ایمبولینس حویلی میں داخل ہوئی تو سائرن کی آواز سن کر سب لوگ جلدی سے باہر نکلے۔ چونکہ شام کا وقت تھا تو سارے مرد کام کاج سے واپس آ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ مصباح شاہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کریم بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک گارڈ نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسے وہ صبح تک تو ٹھیک تھے؟ گولیاں لگی ہیں، موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ اس کی بات سن کر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پوری بات بتاؤ کیسے ہوا؟ قاسم شاہ نے کہا تو وہ انہیں بتانے لگا۔ میرے بچے بھی ساتھ ہی تھے بابا صاحب۔ ساریہ بیگم کی لرزی آواز پر ان سب نے پلٹ کر دیکھا تو خواتین کو ہال کے دروازے پر کھڑا پایا کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سب کے سب بچوں کا پتہ کرو، شہریار اکیلا ہوگا، اس کے پیچھے جاؤ۔ خواجہ شاہ کی آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ سائیں پتہ کرے نا میرا شہری اور سالے کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ سنو متونے کیسے ہیں، تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ وہ ٹھیک ہے، انہیں تو کچھ نہیں ہوا نا؟ ساریہ بیگم قاسم شاہ سے کہتی ہوئی ایمبولینس کے ساتھ آئے گارڈز کی طرف آئی۔ وہ دونوں بالکل ٹھیک تھے مگر بی بی بے ہوش ہو گئی تھی تو صاحب انہیں اٹھا کر لے گئے۔ اس کی پہلی بات پر جہاں صاحب نے سکھ کا سانس لیا تھا، دوسری بات بے چین ہوئے۔ ماما ریلیکس، وہ ٹھیک ہے، آ جائیں گے تھوڑی دیر تک۔ بازل نے ساریہ بیگم کو اپنے ساتھ لگایا۔ میری بچی پتہ نہیں کیسی ہوگی، شہری کا فون بند جا رہا ہے۔ امان نے دوبارہ نمبر ملا کر فون کان سے لگائے۔ سالے کے نمبر پر کرو نا، قاسم شاہ نے سینہ مسلتے ہوئے کہا۔ بابا آپ تو حوصلہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ماما کو کون سنبھالے گا؟ سنیے، جائیے یہ عدید کو تو بلا لائیے۔ بازل نے پاس کھڑی ملازمہ کو بھیجا۔ ماما پلیز آپ روئیے تو نہیں، وہ کہہ تو رہے ہیں دونوں ہی ٹھیک تھے، بس امثال بے ہوش ہے، ٹھیک ہوگی۔ ماموں وہ اٹھا نہیں رہی ہیں، تم ٹرائی کرتے رہو، ہو سکتا ہے اٹھا لے۔ ان سے رابطہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر سے تشویش کا شکار ہوئے۔ رابطہ ہوا یا نہیں؟ عدید تقریباً بھاگتے ہوئے آیا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ آفس سے آنے کے بعد سو گیا تھا، ورنہ اس وقت وہ حویلی ہی موجود ہوتا تھا۔ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے، بھائی کا فون بند جا رہا ہے، سالے کا کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا، اس کی واچ کیوں نہیں کنیکٹ ہو رہی؟ بار بار کنیکٹ کرنے کے باوجود بھی اس کی دی ہوئی واچ رینج میں نہیں آ رہی تھی، اس کے سیل ختم ہو گئے تھے، کچھ دن پہلے سالے نے اتار دی تھی۔ بازل نے کہا تو وہ بے بسی سے اپنا فون دے کر رہ گیا۔ عادل، ہاں عادل کو کال کرو، قاسم شاہ نے کہا۔ پلیز یار تم تو فون اٹھا لو، اس کو کال نہ اٹھاتا دیکھ کر امان جھنجھلایا۔ ہاں امان بولو، تیسری بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ کہاں دفعہ ہوئے تھے، کب سے فون کرو؟ امان نے ساری جھنجھلاہٹ اس پر نکالی۔ سوری یار، ڈیا جی کے پاس بیٹھا تھا، کہو کیوں فون کر رہے تھے؟ شہریار لوگوں پر اٹیک ہوا اور کریم چچا کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ تو وہ ابھی تک خود آئے ہیں اور نہ ہی فون اٹھا رہے ہیں۔ پتہ کر کے بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہیں، کچھ پتہ چلے تو ان کے پیچھے جائیں۔ جیسے جیسے امان بولتا جا رہا تھا عادل کو اپنا وجود
سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سالے کیسی وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بے چینی اس کے چہرے اس کے لہجے سے آیا تھی۔ پتہ نہیں یار، رابطہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا۔ آدھا نے آنکھیں بند کر کے پرسکون کیا اور امان سے مخاطب ہوا۔ گارڈ ان کے ساتھ ہی تھے، ان میں سے کسی کو فون کر کے پوچھ لیتے۔ امان نے بے احتیاط ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کلال میں ان میں سے کسی کو بھی یاد نہ رہا کہ وہ کسی گارڈ سے ہی رابطہ کر لیں۔ ہے میں کرتا ہوں، پوچھ کر کال بیک کرتا ہوں۔ ظہیر اور اکرم حویلی میں ہیں، باقیوں میں سے کسی کو کال کرنا ٹھیک ہے؟ تم رکھو میں پوچھتا ہوں۔ کچھ دیر بعد امان کو عادل کا ٹیکس ملا جس میں ہاسپٹل کا ایڈریس تھا۔ چلیے ماموں، ہاسپٹل کا پتہ چل گیا۔ امان گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ حاجہ صاحب بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ بی جان کچھ نہیں ہوا، وہ صحیح سلامت ہے، ہم جا رہے ہیں نا؟ آپ یہیں رہیے، رضیہ چچی کو آپ کی ضرورت ہے۔ ذرا آپ نے کریم کی بیوی کا نام لیا اور پھر کہوں گی عورتیں آ رہی ہیں، اس لیے آپ کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ میں چاہتی آپ کی بات کروا دوں گا شہریار سے بھی اور امثال سے بھی۔ آپ جائیے اندر، ماں آپ بی جان کو اندر لے جائیے۔ ذرا کہہ کر پلٹ کے قاسم شاہ اور دریاب تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنے چلے گئے۔ اس حادثے کو 8 دن گزر گئے تھے مگر امثال کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ سارا دن گمسم سے بیٹھے کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے رہتی۔ حویلی میں اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک دہشت ناک سناٹا چھایا رہتا۔ امثال خاموش ہوئی تو جیسے سب کو ہی چپ لا گئے تھے۔ حویلی کے در و دیوار جو اس کی چہکاڑ اور شرارتوں سے مہکتے تھے، اب ان میں ماتم کا سا سما چھایا ہوا تھا۔ شہریار اور عدید اسے بولنے پر اکساتے تو وہ ہوں ہاں کہہ کر خاموش ہو جاتی۔ بادل بھی اسے ہنسانے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تک نہ آتی۔ شہریار نے اسے بتایا کہ کریم کی کوئی دشمنی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اٹیک کیا۔ اس وقت بھی وہ لاؤنج میں صوفے پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھی ہاتھوں کے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ باقی افراد بھی ڈنر کے بعد وہیں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ کیا سوچتی رہتی ہو؟ سالیہ بیگم نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پیار سے کہا۔ میری بیٹی کیوں پریشان؟ اپنی ماما کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس کا سر چومتے ہوئے انہوں نے پچکارا۔ ماما، وہ روندی آواز میں بولی۔ ماما کی جان، ماما سن رہی ہیں؟ بولے کیا بات ہے؟ اس کو بولتا دیکھ کر لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ ماما کریم چچا مر گئے، میرے سامنے ہی بالکل ٹھیک تھے، مجھے کہہ رہے تھے، میں گاڑی میں بیٹھوں، 3 گولیاں لگی تھیں ان کو، ایک سینے میں اور 2 پیٹ میں، اور اس حالت میں بھی انہیں میری فکر تھی۔ جب پہلی گولی لگی تو وہ مجھے کہتے ہیں بیٹی آپ کو ہوتا ہے، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ زمین پر گر گئی۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بولی تھی، آنسو ایک تواتر سے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ آپ کو پتہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نے گاڑی رکوائی تھی، شہری بائی کو اسٹور میں میں نے بھیجا تھا، انہیں بھی میں نے ہی کہا تھا کہ مجھے غبارے لینے ہیں، نہ میں ضد کرتی اور نہ وہ باہر جاتے، نہ ہی سب ہوتا۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کیا ہوا ہے مجھے، اس نے سختی سے ہتھیلیوں سے گالوں کو رگڑا۔ ماما یہ بات مجھے چین نہیں لینے دیتی کہ ان کی موت کی ذمہ دار میں ہوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، وہ منظر میری آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ماما، ایسا لگتا ہے میں ابھی بھی وہیں کھڑی ہوں، سارا منظر پھر سے میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے، سوتی ہوں تو وہ سب ہوا میں آتا ہے۔ اس سے سب کا خود کو الزام دینے پر سبھی ششتر ہوئے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں بولتی۔ نہیں میرے بیٹا، ایسا کچھ نہیں، تم خود کو الزام مت دو۔ راسم شاہ اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ میں ہوں قصوروار بابا، میں ہوں، ماما ٹھیک کہتی تھی، میری بھیجا ضد کسی دن کوئی بڑا نقصان کروائے گی، اور اب دیکھ لیں چلی گئی نا کسی غریب کی جان۔ نہیں گڑیا، تم قصوروار نہیں، ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی، اور ان کی دشمنی، جھوٹ مت بولیے بھائی، کوئی دشمنی نہیں تھی ان کی، اٹیک ان پر نہیں مجھ پر ہوا تھا، وہ بیچارے مفت میں ان کی زد میں آگے وہ چلاتے ہوئے اٹھی۔ میں سب جانتی ہوں، بچی نہیں ہوں، گاڑی گارڈ اور آپ کا پسٹل لے کر گھومنا وہ سب بازی کے لیے نہیں میرے لیے تھا۔ اتنے بندوبست سے بہتر نہیں تھا کہ آپ مجھے بتا دیتے کہ سالے تمہیں خطرہ ہے، بچے کچھ دن احتیاط کرو، میں کر لیتی، کہتے تو گارڈ سے بنا نکلے مگر کسی بے قصور کی جان تو نہ جاتی، وہ بیچاری عورت میری وجہ سے بیوہ تو نہ ہوتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے شاعری، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا کوئی ایشو چل رہا ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ راسم شاہ نے کہا، مجھے لگا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، میں ہینڈل کر لوں گا، مانا کہ تم گھر کے بڑے بیٹے ہو، مگر اس طرح کے معاملات میں تمہیں ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سوری بابا، آپ کی سوری سے کام نہیں چلے گا، مجھے بتائیے میں کیا کروں، ایسا کیا کروں میں کہ وہ سب بھولے، مجھے کچھ یاد نہ رہے اور سب پہلے جیسا ہو جائے۔ امثال روتے روتے زمین پر بیٹھی۔ سالے بس کرو نا، اپنی ماں کو کتنا تڑپاؤ گی، میں نہیں دیکھ سکتی تمہیں اس حال میں۔ اس کی زرد کملائی ہوئی رنگت دیکھتے ہوئے انہوں نے افسردگی سے کہا، ماما رضیہ چچی کہاں ہیں؟ اس نے سر اٹھاتے ہوئے سالیہ بیگم سے پوچھا۔ اپنے کوارٹر میں ہے، مجھے ملنا ہے ان سے۔ ہاں ملنا ہے ان سے، وہ آنکھیں صاف کرتی اٹھی۔
اور باہر کی طرف بھاگی اور اندر آتے عادل سے جا ٹکرے۔ آرام سے سالے، کہاں جا رہی ہو؟ عادل نے اسے سنبھالنا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئی۔ عادل بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ سارے رکو تو بات سنو بیٹا، ساریہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی۔ جانے دے اسے، اس کو اپنا گلٹ ختم کرنے دے۔ راسم شاہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا وہ گرتی پڑتی سرور کوارٹر پہنچی۔ کمرے میں تو رضیہ چارپائی پر پاؤں لڑکا خاموش پڑی تھی۔ وہ جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سوری چچی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے کریم چچا کی ڈیتھ ہوگی، میری وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ اوپر بیٹھی اس کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھا وہ بوکھلاتے ہوئے اٹھی۔ نہیں آپ بیٹھی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا۔ اس دن ہم واپس آ رہے تھے، میں نے بیچ روڈ گاڑی رکوائی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر میں نے انہیں باہر بھیجا تھا۔ آپ کو پتہ انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دے کر مجھے غبارے لا کر دیے تھے۔ مجھے اتنی خوشی غباروں کی نہیں ہوتی جتنا ان کا اپنے پیسوں سے لا کر دینا اچھا لگا تھا۔ میں نے سوچا شہر بائی سے کہوں گی وہ مجھے ایک اور ٹیڈی لا کر دے، میں بھی بدلے میں ان کو گفٹ دوں گی، مگر وہ بات کرتے کرتے سسکی، مگر کسی ظالم نے مار دیا انہیں، آپ سے چھین لیا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، آنسو صاف کرتے وہ گویا آپ کے شوہر کی موت کی میں ذمہ دار ہوں، آپ چاہیں تو بدلے میں میری جان لے سکتی ہیں۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا، اف تک نہیں کریں گے، پلیز مجھے معاف کر دے، میرا گلٹ ختم کر دے، کسی طرح مجھے لگتا ہے کسی دن میرا دل پھٹ جائے گا، پلیز ایک بار معاف کر دیں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ امثال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، حویلی کے حساب سے لاڑی بیٹی ایک ملازمہ کے قدموں ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، اس کو اس طرح بے حال دیکھ کر دروازے پر کھڑا عادل پہلو بدل کر رہ گیا اور دل میں نواز عالم کے برے انجام کا ایک بار پھر تہیہ کیا۔ بی بی آپ یہاں سے تو اٹھیے، اوپر آگے بیٹھیے، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ شہزادی حکم مجھے ملازم کے قدموں میں بیٹھی ہے، دفع کرے مجھے اور بات سنیے، سزا دینا مجھے، جانتی ہوں آپ کی تکلیف کم تو نہیں ہو سکتی مگر بدلہ تو پورا ہو جائے گا نا، آپ اپنا بدلہ لے لے، چچا کا خون بے مول نہیں تھا، آپ یوں ہی بھول جائیں، ملازم سے پہلے وہ انسان تھے۔ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ اس نے نام آنکھوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جس کے کل تک حویلی میں کہہ گونجتے تھے، نت نئی شرارتیں سننے کو ملتی، آج وہ چہرہ برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ وہ بے احتیاط اٹھی، اس کا ماتھا چومتے اس کے پاس نیچے بیٹھی۔ میں جانتی ہوں وہ حملہ تم پر ہوا تھا مگر وہ ساتھ میں آگے، اب میری بات سنو، تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، ان کی زندگی لکھی اتنی تھی، یہ نہ صحیح کوئی اور بہانہ بن جاتا، ان کا وقت پورا ہو گیا تھا تو انہیں جانا ہی تھا، جہاں تک رہی بات بدلے کی تو مجھے بدلہ نہیں انصاف چاہیے، اور میں جانتی ہوں میری بیٹی مجھے ضرور انصاف دلائے گی، دلواؤں گی نا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ تمثال سہلا۔ عادل خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ بات بھول جائے، ایسا کچھ نہیں، دوبارہ یہ بات مت سوچیے اور جلدی سے پرانی امثال بن جائیے۔ حویلی سنسان بڑی، ایسا لگتا ہے جیسے برسوں سے غیر آباد ہو۔ آپ کے چچا کو وہ امثال بہت پسند ہی کہتے تھے، اگر ان کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ امثال بیٹی جیسی ہوتی، اور بالکل ایسے ہی اسے پڑھاتے لکھاتے، ایسا ہی بناتے۔ نٹکھٹ صاحب کو پتہ ہے، وہ شام کو گھر آ کے اکثر مجھے آپ کی باتیں بتاتے تھے، آج مثال بیٹی نے ایسے کیا، آج یہ کہہ رہی تھی، آج کوئی نئی شرارت ایجاد کی۔ اس کے بکھرے بال سمیٹ کر چوٹی بناتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے ناراض نہیں نا؟ بچہ میں ناراض کیوں ہوں گی آپ سے؟ میں نے آپ کو اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اس کی آنکھیں دوبارہ نم ہوئیں۔ اب پھر وہی بات سوچ رہی ہیں، حالانکہ میں نے ابھی کہا بھی ہے کہ ان کی عمر اتنی ہی تھی، پھر میں یا آپ کون ہوتے کسی کو دوش دینے والا؟ اللہ کی امانت اس نے لے لی، چلیے جا کے کھانا کھائیے اور آرام کریں۔ ان کی آنکھوں کے نیچے کیسے ہلکے پڑ گئے ہیں، اٹھیے میں آپ کو چھوڑ کر آتی ہوں۔ صوبی کھانا لاؤ، آج میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی۔ حال میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے ملازمہ کو بازی اور ساریہ بیگم کو سر کے اشارے سے تسلی دیتے ہوئے اسے لے کر کچن میں چلی گئی، تو شکر سے ساریہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ عادل چھت پر کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ پچھلے 8 دنوں سے جو امثال کی حالت تھی اس کو دیکھنے اس کے بس سے باہر تھا، نہ تو وہ بات کرتی تھی نہ ڈھنگ سے کچھ کھا پی رہی تھی۔ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہ تھوڑا بہت کھانا کھلا دیتا، ورنہ وہ خاموش بیٹھی حالی نظروں سے سب کو دیکھتی رہتی، اکثر سوتے سے ہڑبڑا کر اٹھ جاتی تو پھر ساری رات نہ سو پاتی۔ ابھی بھی وہ کھڑا یہی سوچا تھا کیسے اس کو نارمل زندگی کی طرف لائے، اور وہ پہلے جیسی چہکنے لگی کہ اس کا فون بجا، نمبر لے کر اس نے سختی سے خون بھیج کر ضبط کرتے فون اٹھایا۔ کیسے ایس پی صاحب، سنا امثال شاہ کے ڈرائیور پر اٹیک ہوا، اور موقع پر دم توڑ کے، بہت افسوس ہوا، یہ عمر تو نہیں تھی اس کی جانے کی، لیکن لگتا ہے کسی کی بے جان ضد کی بینٹ چڑھ گیا۔ آفرین نے مسکراتے لہجے میں کہا، تم نے اچھا نہیں کیا آفرین، عالم اعتراف میرے ساتھ تھا تو مجھ سے ہی نبھرتی، کیوں کسی غریب کی جان
یوں کسی غریب کی جان نہیں لینی چاہیے تھی۔ ہاں تمہیں زیادہ دکھ کس بات کا ہے، ڈرائیور کی موت کا یا پھر بیوی کم محبوبہ کی بگڑی حالت کا؟ اس سے مراد کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ امسال شاہ کو لے کر وہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ محبوبہ کو تو میں سنبھال ہی لوں گا، لیکن تمہیں وارن کر رہا ہوں، اب ذرا احتیاط کرنا، کیونکہ اللیگل کام کے ساتھ ایک اور جرم بھی اپنے کھاتے میں لکھ چکے ہو۔ وارننگ تو تمہیں میں نے دی ہے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، ورنہ اب کی بار کسی ڈرائیور کے بجائے تمہیں امسال شاہ کی موت کا سرپرائز مل جائے گا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کوئی خدا نہیں ہو جو لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرو گے۔ جہاں تک رہی سرپرائز کی بات اور انتظار کرنا، اس بار سرپرائز تمہیں ملے گا۔ اور بیچنے والا عادل عمر شاہو کا عادل سرد لہجے میں کہتے فون بند کر دیا۔ سنو، چابی تو امسال نے گیراج میں کھڑے ڈرائیور سے کہا۔ آئیے بی بی، میں لے کر چلتا ہوں۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھولا۔ نہیں، تم چابی مجھے دو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ آپ کو جہاں جانا ہے بتا دیں، ہم لے جائیں گے، ڈرائیور نے مودبانہ انداز میں کہا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، چابی دو، میں چلی جاؤں گی، تم میں سے بھی کسی کو پیچھے آنے کی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد تم لوگ اپنی پرانی ڈیوٹی سنبھالو، مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں۔ امسال نے مڑ کر گارڈ کو کہا۔ معاف کیجیے گا بی بی، ہمیں اجازت نہیں، ڈرائیور نے کہا۔ تو باقی صاحب نے میری تائید کی۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جان پیاری نہیں ہے کیا؟ کریم چچا کا حال دیکھنے کے باوجود وفاداری کا بھوت سوار ہے، لاؤ مجھے دو چابی۔ امسال نے جھڑکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ سوری بی بی، صاحب کہہ دیں تو میں دے دوں گا، اس نے نگاہیں جھکائے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہی ہوں چابی دو، ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی؟ امسال دہج میں آتے ہوئے چہے صاحب وہ بی بی غصہ کر رہی ہیں کہ انہیں چابی دے دی جائے۔ ایک گارڈ نے اندر جا کر شہریار کو اطلاع دی۔ او گارڈ، یہ لڑکی میری جان لے کر رہے گی، شہریار بڑبڑاتا ہوا باہر آیا۔ اس کے ساتھ عادل بھی باہر آیا۔ بچے، کیا بات ہے، کیوں غصہ کرے؟ ان دونوں کا درد دیکھ امسال نے ان کے پیچھے آتے گارڈ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بھائی، اسے کہیے کہ مجھے گاڑی دے اور آپ گارڈ کو بھی ڈیوٹی سے ہٹا دیں۔ بیٹا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم یہ بول رہی ہو؟ اتنا سب کچھ ہو گیا اسی لیے تو بول رہی ہوں، میں نہیں چاہتی ابھی کسی اور کی جان جائے۔ میرے ساتھ جو ہونا ہوا ہو جائے گا، مگر میں مزید کسی اور کا قتل اپنے سر نہیں لے سکتی۔ امسال نے اٹل لہجے میں کہا۔ سالے، نو مور دلائل، میں نے بول دیا تو بول دیا، اب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، نہ ڈرائیور، نہ گارڈ، نہ شہریار عدید اور نہ ہی بازل۔ مجھے جہاں بھی جانا ہوگا اکیلے ہی جاؤں گی، کسی اور کی جان لینے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پہلے ہی مجھ پر ایک جان کا قرض ہے جسے میں چاہ کر بھی نہیں چکا سکتی۔ نذیر، دے دو چابی، عادل نے ڈرائیور سے کہا تو اس نے شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف مت دیکھو، دے دو، میں کہہ رہا ہوں نا، عادل نے کہا تو اس نے چابی امسال کی طرف بڑھائی۔ جانتے ہو نا، اب زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تو تم نے اسے ایسے ہی جانے دیا؟ اس کو گاڑی لے کر گیٹ سے باہر نکلتے دیکھ کر شہریار تشویش سے بولا۔ فکر مت کرو، میں جا رہا ہوں، عادل اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور گاڑی ریورس کر کے اس کے پیچھے نکل گیا۔ جانا تو اسے کہیں نہیں تھا، بس یوں ہی بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہی تھی۔ گاؤں سے نکل کر اس نے گاڑی دوسرے گاؤں کے راستے پر ڈال دی۔ کچھ دیر تک چلتے رہنے کے بعد اس نے ایک حویلی نما گھر کے سامنے روکی اور اتر کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی آ کر اس حویلی کے گیٹ کے پاس رکی۔ بہرام شاہ، جو ایک انجان گاڑی اور ایک لڑکی کو باہر کھڑا دیکھ کر سوچ میں تھا، اس کے رخ موڑنے پر حیران ہوتا گاڑی سے باہر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں مگن کھڑی تھی، اس کی آواز پر اچھلی۔ او تم ہو؟ ہاں میں ہوں۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی حویلی دیکھ رہی تھی، کافی یونیک سٹائل میں بنی ہوئی ہے۔ کسی کا گھر ہے کیا؟ وہ مڑ کر سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ نہیں، دے رہا ہے، دادا سائیں اور بابا سائیں گاؤں کے معاملات وغیرہ یہیں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ دونوں کی ہی گفتگو میں 6 ماہ پہلے ہوئے واقعہ کا شربہ تک نہ تھا، اور تم اپنے معاملات کہاں دیکھتے ہو؟ امسال نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ پچھلے 8 دنوں سے یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ہاں، تم نے اس کا بر چھوڑا تھا، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ گھر آ کر دادا سائیں اور بابا سائیں نے پوری کر دی تھی۔ اس دن کے بعد ایسے کسی معاملے کی نوبت ہی نہیں آئی جس کو دیکھنے کی کسی جگہ کی ضرورت پڑی۔ اس نے کہہ کر لگایا، پہلے میرا خیال تھا کہ تم صرف کمینے ہی ہو، مگر آج اندازہ ہوگا کہ کسی اعلیٰ درجے کے ڈیٹ بھی ہو۔ آئی ایم امپریسڈ۔ اس کو ڈٹائی سے اعتراف کرتا دیکھا امسال کہے بغیر نہ رہ سکی۔